نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ رات نماز تراویح میں سورۃ النساء کے شروع سے لے کر 5ویں پارے کے آخر تک پڑھا اور سنا گیا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ سورۃ النساء، اس میں اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں بعض وہ قوانین ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، اور بعض وہ جن کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، یعنی ملکی قوانین اور ذاتی زندگی کے کچھ قوانین۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ رشتوں کا احترام کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ باپ آدم علیہ السلام سب کے ایک ہی ہیں، اس لیے دوسروں کو غیر سمجھنا چھوڑیں۔ ہر ایک ہی انسان ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ہے۔ پھر اللہ نے ان سے زوجہ بنائی، پھر اسی سے سارے مرد اور ساری عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرو، بالخصوص رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کے بعد کچھ احکامات اور حقوق بیان کیے گئے، بالخصوص یتیموں کے۔ فرمایا یتیموں کے مال مت کھاؤ، ان کے مال ان کے حوالے کرو، اور ان کے مال کھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یتیم کے مال میں سے عمدہ چیز لے کر لوٹاتے وقت گھٹیا چیز اس کو لوٹائیں۔ فرمایا اس طرح نہ کرو۔ ایک طریقہ یتیم کا مال کھانے کا یہ بھی ہے کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ جوڑ کر کھاؤ، اس طرح بھی نہ کرو اور اس سے بھی اجتناب کرو۔ اگر کوئی یتیم بچی رہ جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو تو اس کے حقوق کا بھی اسی طرح خیال کرو جس طرح باقی بچیوں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے خیال تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہی نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح کرو، چاہے 2 کرو، چاہے 3 چاہے 4۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عورتوں کے حق مہر جو ہیں وہ ان کو ادا کرو اور خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ اگر حق مہر آپ نے عورت کو دے دیا اور اس میں سے اس نے خوشی کے ساتھ کوئی چیز آپ کو واپس کر دی ہے تو اس کو کھانا تمہارے لیے منع نہیں ہے، بلکہ بہت ہی خوشگوار اور جائز طریقہ ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ بچے جب تک چھوٹے ہوں، اگرچہ ان کے باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ میراث کے طور پہ مال کے حقدار بن بھی جائیں، جب تک وہ ناسمجھ ہیں ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ جب سمجھو تم کہ یہ سمجھدار ہو گئے پھر ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور جب حوالے کرو تو بہتر یہ ہے کہ اس پر گواہ بھی بنا لو تاکہ کل بڑا ہو کر کوئی پھر جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں کے سامنے مال حوالے کرو کہ یہ میرا بھتیجا تھا، بھانجا تھا، یا کوئی میرا فلانا قریبی رشتہ دار تھا یا پڑوسی تھا یتیم، اس کا مال یہ میں نے نگرانی کی ہے اور آج میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میراث کے اندر حصے مقرر ہیں، مردوں کی بھی ہیں اور عورتوں کے بھی ہیں، اور ایک لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا نصیبا مفروضہ۔ یہ میراث کے حصے اللہ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جیسے اللہ کا فرض، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے 2 فرض پڑھے ہیں نا جی فجر کے، اگر ہم سارے مل کے مشورہ کریں بھئی رمضان کا موقع بھی ہے، بڑے لوگ اکٹھے بھی ہیں، تو 2 کی بجائے 4 پڑھ لیں تو ہم نہیں کر سکتے نا، فرض کو تبدیل نہیں کر سکتے چاہے سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ ایسی میراث کے حصے بھی اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، ان کو کوئی تبدیل جرگے میں بیٹھ کے تبدیل کر لیں یا جناب کوئی کہے کہ یہ کر لیں، نہ، جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ اسی طرح ہے۔ اور بالخصوص یتیموں کا اللہ فرماتے ہیں خاص طور پر خیال رکھو، لوگوں کو ڈرنا چاہیے لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، کل میں بھی دنیا چھوڑ سکتا ہوں، میرے بھی پیچھے یتیم بچے رہ سکتے ہیں، اگر آج میں کسی کے یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی کروں گا تو اللہ فرماتا ہے ڈرنا چاہیے میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جو اپنے پیٹ میں یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، چونکہ یہ تفسیر کا وقت تو نہیں ہوتا، صرف مختصر خلاصہ ہی ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم رہ گئے ہیں، اور جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کا مال رسموں میں اڑانا تو بڑے دور کی بات ہے،
جیسے ہمارے یہاں اڑایا جاتا ہے یہ 40واں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، رسموں میں اڑانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، جائز امور میں بھی لگانا جائز نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں پھر آگے ان کی مرضی جہاں پہ وہ خرچ کریں، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان کا مال، مثال کے طور پہ مسجد بن رہی ہے، آپ کا یتیم کا مال مسجد میں لگا دیں، شریعت نے منع کیا ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے، حالانکہ مسجد میں لگانا تو کتنے ثواب کا کام تھا، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کا مال لگانا جائز نہیں۔ اس کے بعد میراث سے کچھ حصے ہیں جو تفصیل طلب ہیں، انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کی ہے جو غلطی کریں نادانی میں پھر فوراً توبہ کر لیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ان کی کوئی توبہ نہیں جو گناہ پہ گناہ کیے جائیں اور جب موت سامنے آئے تو کہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، فرمایا اس وقت کی توبہ کسی کی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانہ جہالت میں جب میراث میں باقی مال تقسیم ہوتا تھا وہاں اس مرنے والے کی بیوی بھی اسی طرح مال سمجھ کر تقسیم کر دی جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی تردید فرمائی کہ میراث میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر نکاح کے وقت عورت کو تم نے کچھ مال دیا ہے پھر اس سے وہ واپس نہ لو، اگرچہ تم نے خزانہ پورا دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ عورت کی بدکاری یا برائی اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی حرکت کرتی ہے پھر وہ اس مال سے محروم کر دی جائے گی، ورنہ اس سے مال لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی وہ آیت تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کیے جائیں، 10 درہم سے زیادہ مہر ہوئے تو لے کر بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں گے، تو ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا تھا امیر المومنین یہ حکم ہم نہیں مانتے۔ عمر نے فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں اگر عورت کو بڑا خزانہ بھی دے رکھا ہو تو اس سے کچھ نہ لو، اور آپ 10 درہم سے زیادہ کی پابندی لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر ہنس پڑے، فرمانے لگے اللہ رحم فرمائے اس امت پر جس کے اندر ایسی عورتیں بھی موجود ہیں کہ جو عمر کی غلطی نکال رہتی ہیں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ لوگ مہر مقرر کر دیتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اتنا مقرر کرو جو تم ادا کر سکو۔ اس کے بعد زمانہ جہالت میں جہاں اور بڑی برائیاں تھیں، ایک یہ بھی برائی تھی کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کیا جاتا تھا، یعنی ایک تو وہ ماں ہوتی جس کے بطن سے پیدا ہوتے، باپ کی دوسری بیوی اس کے ساتھ بھی نکاح کو جائز سمجھا جاتا، اس کی تردید فرمائی اور بڑی سختی کے ساتھ فرمائی انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد محرم رشتے بیان کیے جن کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے، جیسے ماں بہن بیٹی وغیرہ۔ ان کے بعد ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں نکاح کا طریقہ، نکاح یہ ہے کہ ایک تو اس میں مہر مقرر ہو، ان تبتؤ باموالکم، مہر ہو، اور ایک یہ ہے کہ محسنین غیر مصافحین، نکاح ہمیشہ کے لیے ہو، وقتی اور عارضی طور پر نہ ہو، اس سے وہ نکاح متع خارج ہو گیا جو وقتی اور عارضی اور ٹائم رکھ کر کہ جناب اتنے وقت کے لیے، فرمایا نہ ہو محسنین غیر مصافحین، صرف حاجت پوری کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ گھر آباد کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، بڑی خوبصورت آیت ہے جی ہمارے لیے گناہ گاروں کے لیے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، باقی گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، دیکھیں جی کوئی بھی نظام ہے نا چلانے کے لیے کسی کو بڑا ماننا پڑے گا تب نظام چلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جنرل سٹور ہے، اس کے اندر 3-4 بندے کام کرتے ہیں، ہر بندہ کہے میں ہی پورا تھانہ دار ہوں تو نظام نہیں چلتا، ایک بڑا ہوگا باقیوں کو ان کی بات ماننی پڑے گی تب نظام چلے گا۔ اسی طرح ملک کے اندر بھی، اسی طرح ہر جگہ میں جب یہی قانون ہے اور یہی نظام ہے، اس کے بغیر نظام چلتا نہیں ہے، تو پھر گھر کا معاشرے کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ یہ بات آج کل ہضم کرنا ذرا مشکل ہو رہی ہے کہ بھئی مرد کو اللہ نے حاکم کیوں بنایا؟ اس کی اللہ نے 2 وجہ بتائی ہیں جواب میں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ ذرا حاکمانہ جواب ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ چاہے فضیلت دے،
دیکھیں جی، سر کو اللہ نے اوپر لگایا ہے، پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے لگایا ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ یار یہ پاؤں نیچے کیوں ہیں، اوپر کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آئی؟ سر جناب یہ اوپر کیوں ہے، نیچے کیوں نہیں ہے؟ یہ مساوات ہونی چاہیے. تو جواب یہ دیا جائے گا بھائی اس میں جو اللہ نے چاہا نا بس وہی درست ہے اور ہم اعتراض نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا حاکمانہ. کوئی پوچھے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کو کیوں نہیں؟ جواب بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ رب کی مرضی ہے، فضیلت اللہ نے عطا کی ہے. دوسرا جواب حکیمانہ ہے. حکیمانہ جواب دیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. دیکھو اللہ نے خرچے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے. اب خرچے کی ذمہ داری اس پر ہو تو جناب حاکم آگے محترمہ صاحبہ ہوں تو یہ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو حاکم بنایا ہے جو کما کے لائے اور خرچہ کرے وہی کیا ہو، حاکم ہو. ابھی پچھلے دنوں کوئی بحث چل رہی تھی، ہمارے یہاں بھی بڑی الٹی بحثیں چلتی ہیں کہ جناب عورت کو بھی طلاق دینے کا اختیار ہونا چاہیے. کچھ لوگ دانشوری یہ مشورہ کر رہے تھے. میں نے کہا ایک کام ٹھیک ہے، بندہ ساری دیہڑی مزدوری کر کے آوے، گھر پیر رکھے تو وہ طلاق ملی پہ ہوئے مزہ کہاں آئے نا، چل تو واپس چل بھائی، تیری چھٹی ہو گئی ہے. تو فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے نا بس اسی کو تسلیم کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کی صفات. نیک عورتیں بڑے درجات والی ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیکی کرنے والیاں، فرما برداری کرنے والیاں اور ناموس کی حفاظت کرنے والیاں، یہ بڑی عمدہ اور بڑی شان والی خواتین ہیں. بعض خاتون ایسی ہوتی ہیں خواتین کہ جناب جو بالکل صحیح ٹیڑھی ہوتی ہیں، سیدھا ہونا ان کا بڑا مشکل ہے. ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ذرا توجہ کرنا جی، ہر گھر کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس گھر میں ایسی کوئی خاتون ہو کہ جس کی باتوں سے تمہیں پریشانی ہو اور وہ نافرمان ہو تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے فَإِذُوهُنَّ، اس کو سمجھاؤ. یہ بات ذہن میں رہے، ہمارے ہاں اس پر بہت کم عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. بھائی اسے سمجھاؤ. سمجھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہونا کہ جناب بندہ تھانے دار بن کے آرڈر دے. آرڈر دینا اور ہوتا ہے، واز کرنا اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے گزارش کی بھائی نماز کے بعد تشریف رکھیں، مختصر بیان ہوگا. یہ میں نے گزارش کی نا، اگر میں بازو اوپر کر کے خبردار بھائی کوئی نہ اٹھے تو آپ میں سے کوئی بیٹھنے والا ہوگا تو وہ بھی چلا جائے گا کہ اے جا رہا ہوں میں، تو کر جو کچھ کرنا ہے. ایسے ہی ہوگا نا. واز میں اور آرڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَعِذُوهُنَّ، ہر بات جو ہے نا ابتدان وہ آرڈر کے انداز میں نہیں کرنی چاہیے، واز کے انداز میں کرو. عورتوں کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ دیکھ تو میری بیوی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم نے یوں نظام مل کر چلانا ہے. جب تم سمجھانے کے انداز میں بات کرو گے نا انشاءاللہ اس کے آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے دل پہ بات اثر کرے گی. اچھا لیکن آپ نے اگر سمجھایا پھر بھی وہ نہیں مانی، لیکن یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھانے میں ہماری کوتاہی ہے، ہم اکثر نہیں سمجھاتے. تو سمجھانے کے باوجود اگر پھر بھی نہیں مانی، پھر اگلا سٹیپ اور اگلا آپشن یہ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو خوابگاہوں میں الگ کر دو. ان کو یعنی الگ ہو جاؤ، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. کچھ دن جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں روس پو، تھوڑا موڈ بنا لو، تھوڑا الگ ہو جاؤ اس کے ساتھ. اب جناب صبح و شام آپ پہلے وہ آپ کی سمجھانے والی محنت ہوگی، اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی یار یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مل کے چلائیں گے، اب میں نے بات نہیں مانی نا، دیکھو یہ خفا ہو گیا. سمجھ آئی نا؟ یہ پہلے خام خواہ ناراض نہ ہو جاؤ، پہلے واز کرو پھر ناراضگی اختیار کرو. اب امید ہے وہ مان جائے گی. لیکن اگر اس پر بھی نہیں مانی تو پھر ذرا تیسرا آپشن ہے، پھر تھوڑا سا دو چار لگاؤ اس کو، وَضْرِبُوهُنَّ، تاکہ وہ سیدھ. اور اس مار کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مار نہ ہو کہ نشان پڑ جائے، ایسی مار بھی نہ ہو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، بس تھوڑا دبکانا مقصود ہوتا ہے. کوئی جناب اس طرح مارنا مقصود نہیں ہوتا جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں پولیس والے عوام کو مار رہے ہیں اور عوام پولیس والوں کو مار رہی ہے. یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 3. سمجھاؤ، علیحدگی اختیار کرو اور تھوڑی پھینٹی لگا دو. اب ان تینوں آپشن اختیار کر لی پھر بھی مسئلہ نہیں بن رہا، بہت کوئی اتری رن ہے بھائی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اگر بات نہیں مان رہی فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ شوہر کے خاندان سے چنو اور ایک بیوی کے خاندان سے. لیکن اب وہ بندے کیسے ہوں؟ 2 باتیں ذہن میں رکھو. ایک تو وہ حکم ہو،
حکم سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے آدمی ہوں کہ بات ذرا منوا بھی سکتے ہو، بندہ میری طرح ہو جس کی سنتا ہی کوئی نہ ہو، تو ایسا بندہ نہ چنو، اس کی بات کون سنے گا؟ ذرا بندہ تھوڑا بات کرنے والا ہو، بات سمجھانے والا ہو، بات منوانے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے اس بندے میں ان یریدا اصلاحا، کہ وہ دونوں اصلاح کرنے والے ہوں، فساد مچانے والے نہ ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، پہلے کام کیا گرم ہوتا ہے وہ اور زیادہ گرم کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ ہو، ایک تو وہ بات کو منوا سکتے ہوں، دوسرا وہ شرارتی آدمی نہ ہوں بلکہ وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ یہ دو بندے ملیں، آپس میں بیٹھیں، مشورہ کریں، بات طے کریں، کچھ اس پہ پابندی لگائیں، کچھ اس پہ پابندی لگائیں۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں گے یوفق اللہ بینہما، اللہ اس اختلاف کو ختم فرما دے گا۔ یہ چار طریقے ہیں اور یہ اصلاح معاشرہ کے اور گھریلو زندگی کو بچانے کے بڑے ہی رہنما اصول ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور مسئلہ توحید کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ معاشرے کی اصلاح ہوگی لیکن شرک نہیں کرنا، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور قریب والا یا دور والا، مسافروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ، ریاکاری کی وجہ سے مال خرچ نہ کرو، جو بھی خرچ کرو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، میرے محبوب وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم امتیں بھی پیش کریں گے اپنے سامنے، پھر ان کے نبی بھی پیش کریں گے، اور میرے محبوب آپ کو بھی اپنی امت پر پیش کریں گے ہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے یہ آیت سن کر، اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا 7ویں پارے میں مکمل حرمت والی آیت آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وضو کرو، غسل کرو، وضو کی حاجت ہو یا غسل کی ہو، اگر نہ پانی ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، چہرے پہ ہاتھ پھیرو، بازوؤں پہ ہاتھ پھیرو۔ جن کو تیمم کا طریقہ آتا ہے اچھی بات ہے، جن کو نہیں آتا جماعت والے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے سیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو سکھا دیں گے۔ اس کے بعد جی یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات کو ٹیڑھا کرتے ہیں، بات کو پھیر لیتے ہیں، ادھر کی ادھر کر لیتے ہیں، نبی کی بے ادبی کرتے ہیں اور زبانوں کو ٹیڑھا کر کے دین میں تانے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا اے یہودیو، اے بدبختو، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی لعنت پڑ جائے اور چہرے اللہ مسخ کر دے، شکلیں تبدیل ہو جائیں، اس سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ کے عذاب سے سب کو ڈرنا چاہیے، شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ سارے گناہ ان سے بچو، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچو۔ دوسروں کے حق تلفی کرنا یہ بھی ظلم ہے، لیکن شرک جیسا بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم باقی جس کو چاہے جو گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اپنے آپ کو پاک بھی نہ سمجھو۔ دیکھو بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں، ہم چما دیگر انیس، مجھ جیسا شاید اور کوئی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو۔ بل اللہ یزکی من یشاء، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ہاں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک خباثت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ گئے یہودیوں کے پاس، ان کا بڑا سرگنا کعب بن اشرف صاحب کہنے لگے جی ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین توحید لے کر آئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں، ہم تو چونکہ پڑھے ہوئی نہیں ہیں، آپ پڑھے ہوئی ہیں۔ اب بت پرستی کو وہ بھی غلط سمجھتے تھے، لیکن نبی پاک کی دشمنی میں کہنے لگے تم بہر کیف ان سے بہتر ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا ان بدبختوں کو دیکھو، ضد میں آ کر جان بوجھ کر کتنی غلط بات کہی۔ اللہ ایسی ضد سے محفوظ فرمائے کہ دوسری پارٹی کے ضد میں ہم آ کر ان کی ٹھیک بات کو بھی کیا کہہ دیں، غلط کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ میں انصاف نصیب فرمائے۔ اس کے بعد کچھ ایسے قوانین ہیں جو حکومتوں کے لیے ہیں، ان میں سے پہلا قانون یہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ عہدہ جو ہے یہ اہل کو دیا جائے۔
کس کو دیا جائے؟ جو حقدار ہے نا جی اس کو عہدہ دیا جائے. جو جس کام کا حقدار ہی نہیں ہے، عہدہ کا اہل ہی نہیں ہے، اگر اس کے حوالے کر دیا جائے گا اذا وسد الامر الى غیر ذی اہل فانتظروا الساعہ، پھر فرمایا قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ جناب حقدار اہل ہی نہیں ہے. ایک بندہ ایک کام کو جانتا ہی نہیں ہے، گاڑی کے آپ سٹیئرنگ پر اس کو بٹھا دیں گے، جس کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے تو خود بھی برباد ہوگا، دوسروں کو بھی کیا کرے گا جی؟ برباد کرے گا. کہنے والے نے بڑا لطیفتاً ایک عجیب بات کہی، گر امیراں سگ وزیراں موشرا در دیواں کنند اینچنی ارکان دولت ملک راوی راں کنند. جب گرگ چیتا جناب وہ امیر بن جائے، اور جب کتا وزیر بن جائے، اور جب چوہا دفتری بن جائے، اینچنی ارکان دولت ملک راوی راں کنند، پھر ملک نے ویران ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کو عہدے دیے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلے اللہ اس کے رسول کی قوانین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کیے جائیں، اور یہی بات پاکستان کے آئین میں درج ہے. پاکستان کا کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن افسوس ہو سارے خلاف ہی رہے ہیں الا ماشاء اللہ. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا ملک بنانے چلے ہو آئین کون سا ہے؟ جواب دیا ہمارے ملک کا آئین تو 1400 سال پہلے سے بن چکا ہے. اور علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا حفظ قرآن کریم آئین توس حرف حقرا فاش گوید دین توس. قرآن کو یاد کرو یہی تمہارا آئین ہے، سیدھی بات کہو یہی تمہارا دین ہے. اس کے بعد جناب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ یہ ہے ایک کلمہ گو مسلمان، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اندر منافق تھا، نفاق چھپاتا تھا، لیکن بظاہر تو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا. اس کا جھگڑا ہوا کسی معاملے میں ایک یہودی کے ساتھ، فیصلہ کروانے کی بات آئی تو وہ منافق جو تھا بظاہر مسلمان تھا، وہ کہنے لگا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو یہودیوں کا بڑا ہے. کیوں؟ اسے پتا تھا کہ میں اس معاملے میں غلط ہوں، اور غلط فیصلہ اگر متوقع ہے تو وہاں سے ہو جائے گا. اور وہ یہودی کہتا تھا کہ نہیں یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، کلمے پڑھنے والے کو نبی پاک کی طرف کہنا چاہیے تھا، یہودی کو اس طرف کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے برعکس رہا تھا. کیوں؟ وہ یہودی جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں، اس جھگڑے میں میں حق پر ہوں، اور حق کا فیصلہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوگا. بہرکیف نبی پاک کے پاس ہی آئے، آپ نے باتیں سنی، فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنتی تھی. اب جناب فیصلہ جب یہودی کے حق میں ہوا، وہ جو منافق تھا بظاہر مسلمان تھا، اب اس کو تسلی نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا میرے حق میں فیصلہ ہو. اب بڑا پریشان ہوا. سچا مسلمان ہوتا تو نبی پاک کے فیصلے کو مان لیتا، لیکن دل کے اندر وہ خود ہے کہ جناب یہ میرے خلاف کیوں ہو گیا. باہر نکلا پریشانی کے عالم میں، یہودی سے کہنے لگا یار ایک اور کام نہ کریں. کون سا؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں سانپ کی موت آتی ہے تو راستے میں آ جاتا ہے. کہنا عمر کے پاس نہ چلیں. کس کے پاس؟ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا بدبخت کے کہ عمر جذباتی بندہ ہے، مجھے دیکھے گا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، اس یہودی پہ عمر کو ویسی تپ چڑھ جائے گی اور فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے. اس نے یہودی نے کہا چلو عمر کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، قضیہ پیش کیا. ساتھ ہی اس یہودی نے یہ بتا دیا کہ اس معاملے کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. عمر کے رنگ بدل گئے، وہ اللہ کے نبی بھی فیصلہ کر چکے ہیں، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ کہا جی میں تو مانتا ہوں، میرے تو حق میں ہوا ہے، میں کیوں نہ مانتا. یہ جو تمہارا مسلمان ہے نا کلمہ پڑھنے والا، یہ نہیں مانتا، یہ کہہ رہا تھا کہ عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں. پر میں ٹھہرو ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اور وہ جو کلمہ پڑھنے والا تھا نا ایک ہی ضرب لگائی اور سر تن سے جدا کر دیا. اور ارشاد فرمایا جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ پھر عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی. اب جناب وہ سارے اکٹھے ہوئے، اس کے وہ رساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ثم جاؤکا یحلفون باللہ، قسمیں کھانے لگے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا. وہ جی عمر خواہ مخواہ جذباتی آدمی ہیں، آپ کے فیصلے کا انکار تھوڑا ہی کیا تھا، بس وہ تو مزید صلح صفائی کے لیے گئے تھے. عمر جذبات میں آ کے بندہ ہی مار ڈالا عمر نے، حتیٰ کہ نبی پاک بھی غصے ہوئے، عمر نے سختی کی ہے، جذباتی فیصلہ کر دیا. ابھی اللہ کے نبی نے فیصلہ عمر کے خلاف نہیں فرمایا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے. اور کیا فرمایا سنیے. اور قرآن کریم کی سب سے خوبصورت قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں جب تک تجھے حاکم نہ مانے اور تیرے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لے. تیرے فیصلے کو
تسلیم نہیں کرتا میں رب بھی اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا. لہذا عمر نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے اور میں اللہ عمر کی تائید کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہے نا فاروق, کیسے فرق کیا کہ سچا مومن کون ہے اور منافق کون ہے, ایسی ضرب لگائی کہ مومن اور منافق میں فرق کر دیا. بولو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ دنیا میں ہم پریشان ہوتے ہیں, لوگ ہمیں مارتے پیٹتے ہیں, آپ کی محفل میں آتے ہیں, بات سنتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک, خوش ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے جنت میں تو آپ کا بہت اونچا درجہ ہوگا, ہم غریبوں کا تو نیچے درجہ ہوگا, تو آپ کی زیارت تو نہ ہو سکے گی. اس جنت کا کیا مزہ جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. نبی پاک خاموش ہو گئے. جبرائیل آیت لے کر آئے, فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی, اللہ تمہیں انبیاء کی صحبت نصیب فرمائیں گے. اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے. جی جہاد سے بھاگتے ہیں اور دیر کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور مکہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے وہ دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال. اللہ فرماتے تم کیوں نہیں قتال کرتے ہو اللہ کی راہ میں, دیکھو وہ غریب تمہیں پکار رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے, لہذا جہاد کرو. اور پھر ان منافقین کا تذکرہ ہے. جب جہاد کا حکم نہیں نازل ہوا تھا نا, بڑا شوق تھا جی جہاد ہوتا, ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑتے. فرمایا اب آ گیا نا جہاد, اب ذرا ہمت کرو نا. وہ جی اب موت سے ڈر لگتا ہے. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ارے موت تو تم جہاں مرضی چھپ کر بیٹھ جاؤ نا, موت وہیں آ جائے گی. یاد رہے ہم موت کی طرف نہیں جا رہے. اگر ہم موت کی طرف جا رہے ہوں نا تو ہم راستہ بدل لیں تو بچ جائیں. بھائی موت ادھر ہے, ہم ادھر چلے گئے جی بچ گئے. فرمایا نہ, یدرککم الموت, موت تمہاری طرف آ رہی ہے, تم جہاں مرضی رہو, یہ راہ چلو یا وہ راہ چلو, ادھر بیٹھو یا ادھر جا کے بیٹھو, کھڑے رہو یا لیٹ جاؤ, موت نے بھر کے آ کر تمہیں دبوچ لینا ہے. لہذا موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے جی. اس کے بعد مومن کی شان بہت زیادہ ہے جی. مومن کا ناحق قتل بھی ہو جائے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے اور اس کے ورثاء کو دیت دینی پڑے گی, جو کہ 100 اونٹ ہے. کتنی ہے جی؟ 100. نبی صلی اللہ دیت کی بات بتاؤ اگر جاگ رہے ہیں تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ذبیحین کی اولاد میں سے ہوں, 2 ذبیحوں کی, اسماعیل ذبیح اللہ اور عبداللہ ذبیح اللہ, ذبیحین کی. اسماعیل ذبیح اللہ تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ذبح ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور آپ کے والد جو عبداللہ تھے, آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی, نظر مانی تھی جہالت کے دور میں, کہ جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے نا, جو خوبصورت ہوگا اس کو میں ذبح کروں گا, بیت اللہ کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا. اچھا اب وہ خوبصورت عبداللہ تھے, چھری اٹھائی ذبح کرنے کے لیے, لوگ آئے اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے, کہا میں نے نظر مانی ہے, کہا اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اس وقت کی کوئی کائنہ تھی جیسے کتابوں میں لکھا ہے, اس کے پاس گئے کہ جناب یہ اب نظر کا کیا کریں. اس نے کہا ایسے کرو, ایک طرف 10 اونٹ رکھو, ایک طرف عبداللہ, قرعہ ڈالو, اگر قرعہ نکلے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو, اگر قرعہ میں نام نکلے عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور شامل کرو, 20 کر لو, پھر قرعہ ڈالو. اگر پھر بھی عبداللہ کا نکلے پھر 10 اور شامل کرو, 30 کر لو, پھر بھی عبداللہ کے نکلے 40 کر لو, حتیٰ کہ بڑھاتے جاؤ 10 جب تک کہ اونٹوں کا قرعہ نہ نکلے. چنانچہ ایسے ہی کرتے گئے, اور جب 100 اونٹ پہ بات بنی تب نکلا اونٹوں کا قرعہ, تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے. اور یہ ایک انسان کی دیت زمانہ جہالت میں مقرر ہوئی, اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا. اور اسلام کے اندر بھی ایک بندے کی دیت 100 اونٹ ہی رہی, جو آج تک بھی شریعت میں یہی رہی ہے. تو فرمایا دیت ہے ودیت مسلمۃ الی اہلہ, ہاں اس کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی, اگر وہ معاف کر دیں تو الگ بات ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دیت نہ دے سکے تو وہ کیا کرے گا, 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا, ایک بھی مس ہوا تو پھر شروع سے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدین کو ان باقی ایمان والوں پر فضیلت ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اس کے بعد سفر کی رخصت کا بیان ہے, جب سفر پہ جاؤ تو نماز قصر کر لیا کرو. اور یہ بھی بڑی حکمت ہے, خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے جب 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے نا. سمجھ آئی. میں اس دن گاؤں گیا ہوا تھا, واپس آنے لگا
تو والدہ کہنے لگی کہ نماز پڑھ لو، ٹائم ہو گیا. تو پھر میں کہا تھوڑا اگے جا کے پڑھ سا، اسی جا کے کیا اتنے پڑھ جا. میں کہا اگے جیسے پڑھ سا نا 2 تو بڑا مزہ آتی ہے. تو یہ بھی رخصت کیا ہے، مزہ ہے نا، حکمت ہے نا شریعت کے ہر حکم کی. دیکھو نا سفر میں بندہ خوشی سے پڑھتا ہے جی بھائی جی مختصر نماز ہے، ہر کام کی ایک حکمت ہے. اس کے بعد نماز خوف کا بیان ہے، اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہو رہی ہے، دشمن آمنے سامنے ہے، نماز کا وقت ہو گیا، معاف نہیں ہے اس وقت بھی نماز. طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو امام صاحب، اور ایک جماعت مقتدیوں میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اسلحہ نماز میں اٹھائے رکھیں. جب وہ سجدہ کر لیں یعنی 1 رکعت پوری کر لیں تو وہ چلے جائیں دشمن کے سامنے، اور وہ جو پہلے دشمن سے لڑ رہے تھے نا جی وہ آ جائیں نماز کے لیے. انہوں نے 1 نماز پڑھی اور یہ چلے گئے، امام صاحب نے ان کو 1 پڑھائی، وہ دوسری جماعت آ گئی، دوسری رکعت انہوں نے امام کے ساتھ پڑھ لی. اب امام کی تو 2 رکعتیں پوری ہو گئی، سفر بھی تھا اور جہاد بھی تھا. امام صاحب نے سلام پھیر دیا. یہ جو بعد میں آئے تھے ان کی 1 رکعت امام کے ساتھ ہو گئی، 1 رہتی تھی، یہ اپنی اٹھ کر جو 1 پہلے والی رہتی تھی وہ پڑھ لیں اور دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے جائیں. وہ جو پہلے 1 پڑھ کے چلے گئے تھے نا وہ آئیں اور جو 1 رکعت رہتی تھی وہ پڑھ لیں. اس سختی کے عالم کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے. اور میں اور آپ سوچیں جو گھر میں خیری میری جناب نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ ہی آئین ہے، اسی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے استغفار کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا. نبی پاک کی جو مخالفت کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. نبی پاک کی مخالفت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ نبی پاک کے ماننے والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی جدا راستہ اختیار کیا جائے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. شیطان نے رب کے سامنے کہا تھا میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور ایسی خواہشات میں لگاؤں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے. اس کے بعد جناب بس بات ختم ہونے والی ہے. ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو بتائیے کہ عورتوں میں سے اگر یتیم بچیاں ہیں تو اگر نکاح کا شوق رکھتے ہو ان کے ساتھ تو خوب انصاف کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ تم کو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کریں. یاد ہوگا آپ کو سورت کے شروع میں بھی یہ قانون بیان ہوا تھا، دوبارہ پھر اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں خصوصاً یتیم بچیوں کے بارے میں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنی تاکید فرما رہے ہیں. اور اگر ایک آدمی کی بیویاں ہوں 2 یا ہوں 3، ڈاکٹر صاحب جاگ رہے ہو نا جی، 2 ہوں یا ہوں بیویاں 3، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے ایک عورت اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف رجحان کم رکھتا ہے تو دوسری کی طرف زیادہ رکھتا ہے تو فرمایا کوئی بات نہیں، اگر وہ آپس میں بات طے کر لیں خوشی کے حساب ٹھیک ہے تم نے آپ زیادہ باری اس کے پاس رہنا چاہو تو کوئی نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، صلح کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. والصلح خیر، مطلب یہ ہے کہ آپس میں جیسے نظام طے کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں سختی نہیں فرماتے. اور ایک بات اللہ نے بتائی ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اگر تم کہو نا کہ 100% انصاف کرے تو یہ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہیں. بس اپنے طور پہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جناب ایک طرف مکمل جھکاؤ اور دوسری طرف سے اجتناب یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب گواہی کی بات ہو نا سیدھی سچی گواہی دیا کرو. دیکھو جی گواہی 2 وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہیں. بعض دفعہ کسی انسان پہ ترس کھا کر بندہ کہتا ہے یار ہمارا بندہ ہے غریب آدمی ہے چلو اس کا فائدہ کر لوں، اور بعض دفعہ کسی روب دار آدمی کا مالدار آدمی کی وجہ سے بندہ کہتا ہے او جی خیر ہے اس کی کیا ضرورت ہے، سمجھ اس کے روب سے ڈر کے بندہ اس کے ہاتھ میں گواہی دے دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، گواہی دینے والوں اب بندہ فقیر ہو یا مالدار ہو اس کی طرف نہ دیکھو، تم دیکھو مجھے رب نے کیا حکم دیا ہے، لہذا تم اللہ کی بات مان کر سیدھی سچی بات کر دیا کرو. سورت کے آخر میں منافقین کا تذکرہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. منافق جو ہوتے ہیں فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، کفار کے بڑے قریب ہوتے ہیں. اس لیے سزا کیا ہوگی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے نچلے طبقے میں جائیں گے. ہاں جس نے توبہ کر لی اور مخلص ہو گیا نفاق کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور آخر میں بڑی خوبصورت بات ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو کیا پڑا ہے کہ تمہیں اللہ عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ وکان اللہ شاکرا علیما.